خاندان ہے نا، یہ بڑا شریف خاندان تھا پہلے سے. اس خاندان کو یہ شرف نصیب ہے کہ 4 نسلیں اس کی صحابی ہیں. باپ، دادا، بیٹا، پوتا، یہ سب صحابی تھے. صدیقی خاندان بڑا عظیم خاندان ہے. تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تم عاتقہ کو طلاق دے دو. آج کل کے ماں باپ کی وجہ سے نہیں، اچھا بعض اوقات بہو سے نہیں بنتی تو کہتے طلاق دے دو، تو ایسے اٹھ کے کام نہیں کرنا چاہیے. سمجھے نا؟ وہ ابوبکر صدیق تھے، وہ ابوبکر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بعض مفسرین نے فرمایا یہ نازل ہی ان کی وجہ سے ہوئی ہے. ان اکرمکم عند اللہ، یعنی سب سے بڑا امت کا متقی انسان ابوبکر صدیق. فرمایا ٹھیک ہے بھائی، ایک طلاق دے دی. کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن حضرت عاتقہ کو بہت یاد کرتے تھے. ان کے فراق میں، ان کی جدائی پہ شعر پڑھتے تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن سن لیے کہ عبد الرحمن کو حضرت عاتقہ بہت یاد آتی ہیں. انہوں نے فرمایا رجوع کر لو. رجوع کیا. پھر حضرت عبد الرحمن جہاد میں گئے، شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے نا، پھر حضرت عاتقہ کا جو مرثیہ ہے نا عربی میں، وہ بھی بڑا دل کو دہرانے والا ہے. اب مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کچھ شعر اس کے، لیکن وہ مقامات نے لکھے ہیں، وہ شعر لکھے ہیں، اور کسی اور کتاب میں بھی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ عبد الرحمن، جب تک سورج چڑھے گا اور غروب ہوگا اس وقت تک میں تجھے یاد کروں گی. میں ان راستوں اور پتھروں اور سنگریزوں کو بھی حرز جاں بناؤں گی جہاں سے عبد الرحمن تیرا گزر ہوا ہے. ہاں، اس ساری باتیں کرنے کے بعد نا، یہ صحابہ کا ایمان تھا. صحابہ کا ایمان. آخر میں پتہ کیا کہتی ہیں؟ آخر میں کہتی ہیں عبد الرحمن بس کیا کیا جا سکتا ہے کہ سارے ارادوں پر، ساری محبتوں پر اللہ کی تقدیر غالب ہے. سب کے اوپر کیا چیز غالب ہے؟ اللہ کی تقدیر غالب ہے. سنگھ ڈاکٹر صاحب خبری دی کرنا، جو بھی کریں گے آخر کیا ہوگا؟ اللہ کی تقدیر غالب ہے. اللہ کی تقدیر غالب ہے. اللہ کی تقدیر غالب ہے. وہ کوے کا، اور کوا نہیں، کوا کہاں، اور دوسرے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس آج کیا ہدہد. پختوں کے مولا چرغا وہی کیا نا، سوئی مولا چرغا. اس کو مولوی بنایا پٹھانوں نے نا، مولا چرغا. اس کوے کا نا اور اس کا آپس میں مناظرہ ہے نا. سلیمان علیہ السلام سے نے ہدہد سے پوچھا تیرے اندر کیا کمال ہے، خوبی کیا تیرے اندر؟ اس نے کہا جی کہ میں، اللہ نے مجھے یہ صفات دے رکھی ہیں کہ میں پانی دیکھ لیتا ہوں، چونچ مارتا ہوں نا، مجھے اللہ نے ایسا میٹر اندر رکھا ہوا ہے، پانی تک پہنچ جاتا ہوں. پانی ہزاروں میل دور ہے، سینکڑوں میل دور ہے، فٹوں پہ ہے، گزوں پہ ہے. سلیمان السلام نے کہا کہ یہ تجھے پھر میرے ساتھ رہنا پڑے گا، کیونکہ ہم مسافر ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کبھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، تو آپ کیا کریں، آپ میرے ساتھ رہا کریں. کوے کو شکوہ پیدا ہو گیا. کوے نے استغاثہ دائر کیا. کوے نے کہا جی ہدہد کو یہ شان کیوں ملے کہ سلیمان پیغمبر کا رفیق بن گیا، اور اتنی شان ہو گئی اس کی کہ جہاں سلیمان علیہ السلام کا تخت جاتا ہے ساتھ ہدہد بھی. نے کہا کیس کیا اس پہ. کیس کرنے کے بعد جو نقطہ بیان کیا کوے نے، اس نے کہا، کوے نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا
اتنے دور یہ پانی دیکھ لیتا ہے، لیکن جس وقت جالوان جال پھینکتا ہے یہ جال کیوں نہیں دیکھتا؟ بات تو ٹھیک ہی ہے ذرا، جال کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ ہائے ہائے، جال کو کیوں نہیں دیکھتا؟ حضرت نے کہا سلمان پیغمبر بات تو یہ ٹھیک کرتا ہے، لیکن میں کیا کروں، تقدیر کی بالادستی کے آگے میری یہ نظریں کام نہیں کرتی، اللہ کے سامنے پھر میری بھی مجال نہیں ہوتی۔ پھر تقدیر تقدیر ہے، تقدیر کیا ہے؟ تقدیر ہے، تقدیر تقدیر ہے۔ سمجھائیں سا جی؟ ایک گل ہے سر، اللہ کو سمجھ جائیں، اللہ کو سمجھنے کے بعد، اللہ کو پہچاننے کے بعد نہ ہم اسباب کے منکر ہیں، نہ تدبیروں کے منکر ہیں، نہ علاج کے منکر ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اللہ کی ذات عالی کو بائی پاس کر کے جتنی تدبیریں اختیار اس وقت یہ ساری مولوی پیر عوام سب کر رہی ہے، یہ اللہ کے غضب کو اور بھڑکا رہے ہیں۔ مسافہ نہ کرو، اس سے یہ ہو جائے گا، ساتھ کھڑے نہ ہو، اس سے یہ ہو جائے گا۔ مجھے سارے اتفاقات کر سکتے ہیں، یہ واضح پیغام ہے، واضح پیغام ہے۔ مسجدیں جب سے ویران ہوں گی، مسجد وہ جگہ ہیں، مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں کا مرا ہوا بھی ٹھیک ہے، مسجد کی بیماری سے مرا ہوا بھی وہ بھی خوش قسمت ہے۔ ساری باتیں قبول ہیں لیکن مسجد سے جدائی قبول بالکل نہیں ہے۔ اور یہ بھی بونگیاں قسم کی مارتے ہیں نا، پیاز کھا کے حضور نے کہا مسجد میں نہ ہو، تھوم کھا کے نہ ہو، پتہ نہیں ٹماٹر کھا کے نہ ہو، فلاں نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ یہ آج کل جو ٹی وی کے مفتی ہیں نا، انہوں نے بڑی تباہی کی ہے۔ قرآن سائنس کا محتاج نہیں ہے، ہم سائنس کے منکر بھی نہیں ہیں، سائنس بھی مظاہر قدرت کو ثابت کرتی ہے، لیکن قرآن کا مقصود سائنس بیان کرنا نہیں ہے۔ نہ سائنسی اور طبی جدید تحقیقات کو ہم قرآن پہ مقدم کر دیں، ہم پھر مسلمان نہیں رہیں گے ہم کبھی بھی۔ پہلے ایمان ہے، ایمان، ٹھیک ہے نا جی؟ زندگی کے نقشوں میں اللہ موت دینے والے ہیں اور موت کے نقشوں میں اللہ زندگی دینے والے ہیں۔ بس اس نقطے کو صحیح طریقے سے سمجھ جائیں، بس اس نقطے کو سمجھ جائیں انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے یہ ہمارا چھوٹے موٹے حلقہ ذکر ہیں، مراقبے ہیں، مجلسیں ہیں، جو بھی ہم بیٹھتے ہیں، ان سب کا مقصود اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ پہلے اللہ کی ذات پہ ایمان لانا ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان لانا ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان لانا ہے۔ اور سارے قرآن کا مرکزی دعویٰ یہی ہے، بس ساری اللہ کی کتاب کا مرکزی مضمون یہی ہے، توحید 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 توحید۔ اور اس کے بعد دوسرا نمبر رسالت کا ہے، تیسرا نمبر قیامت ہے۔ یہ قرآن کا مرکزی دعویٰ ہے سارا، جو بات میں نے بیان کی نا، یہ قرآن کا مرکزی دعویٰ ہے۔ یہ آج کا جو مضمون بیان ہوا یہ قرآن کا مرکزی دعویٰ ہے۔ اور باقی پھر پورا قرآن تین چیزیں بیان کرتا ہے، تین چیزیں۔ پہلے توحید بیان کرتا ہے، پھر مقام رسالت بتاتا ہے، مقام رسالت، پھر قیامت، پھر اس کے درمیان احکامات کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن احکامات کا عمل بعد میں ہے، پہلے صاحب احکام کا تعلق ہے، صاحب حکم کو تو پہچانے سے ہی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے دعوت کا کام شروع فرمایا، ان کے ذہن میں جو اللہ نے اس وقت جو کام کی ترتیب بٹھائی وہ یہ تھی نا کہ انہوں نے اعمال سے کام کو نہیں شروع کیا کہ اعمال کو بنیاد بناتے ہیں، کیونکہ اعمال زندہ ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے پتہ تو چلے کہ اعمال فرض کس نے کیے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں نماز فرض ہے، جس نے فرض کیا اس کا تعلق ہی نہیں آپ کو۔ میں کہتا ہوں یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں۔ پہلے اہمیت ہوگی تو پھر فرض واجب سمجھے گا نا آدمی۔
تو موتی صاحب زیادہ نہ کھنگے اچھا کرنتینا میں کھڑ جن سدے آج کل پکڑ کل بھی پتہ نہیں کون سا آدمی کہتا ہے ڈر سے میں کھانسی نہیں کر سکتا فٹ کرنتینا میں کھڑ دیں کھڑا اس کو خان حبیب اللہ خان والی کابل تھا نا، والی کابل، تو وہ والی کابل جو تھا نا 21 بڑے ڈاکو تھے نا، ان کو پکڑنا تھا۔ یہ صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ما سالہ کا کم فی سکر کی تفسیر میں لکھا ہے۔ ایک مجرم ہوتا ہے نا، ایک ملزم ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں جو لوگ پیش ہوں گے نا وہاں ملزم پیش نہیں ہوں گے نا، وہاں پیش سیدھے سیدھے مجرم پیش ہوں گے۔ تو یہاں جس کو چاہے ملزم کو مجرم بنا دیں اور مجرم کو بات سمجھا نا جی، ایک لفظ نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ پہلا شعر کیا سر، ہم دعا لکھتے رہے ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ ایک مجرم ہوتا ہے نا، ایک ملزم ہوتا ہے، تو اللہ کی عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، ملزم پیش ہے۔ تو خان حبیب اللہ خان نے کچھ مجرم تھے، ان کے بارے میں کہا پکڑو نا، تو ڈھونڈتے رہے، ہرکارے پولیس والے پھرتے رہے، کچھ مل گئے کچھ نہ ملے، تو آگے ایک چرواہ بکری چرا رہا تھا، اس کو پکڑ کے اندر کر دیا نا۔ والد نے جس عید کے دنوں میں دورہ کیا جیل کا، وہ فارسی زبان تھی سرکاری نے، اس کو کہتے ہیں بستو یک، بستو یک، 21 پورے کرنے تھے، تو وہ کہتے تھے بستو یک بستو یک بستو یک، یہ پٹھان تھا سمجھا نہیں، فارسی ہے۔ جب جیل میں گئے نا تو والی کابل نے پوچھا تمہارا کیا جرم ہے؟ جو معمولی مجرم تھے ان کو رہا کرتا تھا۔ اس نے کہا جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، پکڑتے وقت بار بار یہ کہہ رہے تھے بستو یک بستو یک، ایک ہی پورا کرنا ہے اس طریقے سے۔ تو آج کل جو کرنٹینہ ہے نا اس میں ایسے کھنگا بھی، ہمارے جاننے والے کراچی میں عمرے سے آئے ہیں واپس، تو معمول کے بتاؤ میاں بیوی دونوں گئے اسپتال میں، پھر نزلہ زکام ہے نا، تو نزلہ زکام ہے جی، اس نے کہا جی کہ بس کچھ ابھی عمرہ کر کے آئے ہوں نا جی، تو کچھ طبیعت خراب ہے ذرا، وہ ڈاکٹر بھاگ گیا، ان کو 6 دن کے لیے کرنٹینہ میں بھیج دیا۔ پیچھے سے ایک ڈی ایس پی اور ایس پی کی سفارش کر کے ان کو نکالا، اور ٹھیک ٹھاک ہے، معمول کی کھانسی ہے تو خدا کا واسطہ ان کو نکالو اندر سے، ہاں؟ تو 6 دن بعد خام ہاں وہاں سے نکلا، گزار کے آ گئے، نہیں بھی تھا وہاں تو پھر بھی وائرس ہو گیا تھا۔ تو آج کل ڈر کی وجہ سے نہ چھینک سکتا ہے آدمی، نہ کھانس سکتا ہے آدمی، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے پولن الرجی، آج کل ناک جل رہا ہے، پولن الرجی شروع ہو گئی ہے نا، یہ دن ہے نا، تو آج کل میں سوچ رہا تھا کہ بڑے نازک زمانہ آ گیا، اس کے لیے تو مجھے خود اپنے آپ کرنٹینہ میں رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ آج کھانگے پھر نہ کھانگے گا۔ واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، بس اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔ بڑا فتنے کا وقت ہے اور بڑا نازک وقت ہے شاہ، دجال کی تہذیب، دجالی فکر اس قدر گھیراؤ کیا نا اہل ایمان کے دلوں کا کہ اچھے اچھے لوگ سچ جھوٹ تک پہنچنے میں ابھی تک متردد ہیں، اچھی خاصی توحید بیان کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کیا پتہ ہو جائے تو نو مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے کوئی، ڈر ہے نا۔ تو دعا فرمائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے
اور لا الہ الا اللہ کا ذکر زبانی، الا اللہ، اللہ اللہ، اس کے بعد مراقبہ. ذرا اس ذکر سے نا تحلیل لسانی کرنے سے تھوڑی سی غفلت بھاگتی ہے آدمی سے، اس کے بعد مراقبے میں ذرا سکون ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذکر اس وقت ہم تھوڑا سا آپ کو سب کو یاد دہانی کے لیے کرا دیتا ہوں نا. تو انشاءاللہ اس طریقے سے یہ صرف ہمارا مذاکرے کی مجلس ہوتی ہے، نہ یہاں تفصیلی مجلس ہو سکتی ہے، نہ یہ تھوڑا بہت ذرا ایمان کو تھوڑا سا ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ذکر اللہ کا اہتمام، اپنے اعمال کو پہلے سے زیادہ کرنے کا اہتمام، پہلے سے زیادہ کرنے کا اہتمام، اور غور فکر تدبر، اور اپنے بیوی اپنے بچے یہ گھر میں بہت قریب ہے نا، بہن بھائی پھر اہل محلہ جہاں جہاں بھی ہے نا، ان کو اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی غصے سے نہیں، پیار سے، بہت اچھے طریقے سے سمجھا کے، بہت اچھے طریقے سے کہ یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، یہ اللہ کے ارادے ہوتے ہیں، اللہ ایسے ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس سے بڑی فائدہ ہو جائے گا، بڑی خیر ہو جائے گی. تو یہ ذکر اس طرح کرنا ہے: لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ.